جو 6 ججز کا معاملہ بھی اٹھا ہے ثاقب صاحب، سنا ہے کہ سپریم کورٹ نے تجاویز مانگی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ کس طرح سے چلا جائے، کیا میکینزم بنایا جائے۔ میں نے آپ سے بریک سے قبل کافی اصرار کر کے پوچھا کہ اس کو ہم TOR سمجھیں یا کیا سمجھیں، لیکن یہ صرف تجاویز ہیں تو پھر ان کا کیا اثر ہوگا؟ تجاویز اس لحاظ سے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈائریکٹلی جو 6 ججز یہ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کنونشن بلائیں، جوڈیشل کنونشن کا کوئی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ کچھ ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ بلائیں اور ان سے پوچھ لیں۔ اب انڈائریکٹلی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ان کا شاید مطالبہ جو ہے وہ منظور ہوا ہے۔ وہ کس طرح کہ تمام ہائی کورٹس، مطلب لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس کے رجسٹرار جو ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تجاویز دیں گے 25 اپریل سے پہلے۔ اب وہ تجاویز اس تناظر میں دیں گے کہ جو ججز نے خط لکھا ہے ان میں جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے اور اس متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی اس پہ کچھ نہیں کرتا تو پھر فیوچر کا میکانزم کیا ہوگا کہ کس طرح اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس کو TOR تو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک تجاویز ہوں گی۔ پھر سپریم کورٹ اس کو کس طرح دیکھتی ہے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح اس کو آگے لے کر چلتا ہے، اور اس میں پھر جب ہائی کورٹس کے رجسٹرار کے پاس یہ معاملہ جائے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے اس متعلقہ چیف جسٹس کے سامنے رکھے گا، اور متعلقہ چیف جسٹس اپنے ہائی کورٹس کے ججز کے سامنے بھی رکھ سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا یا کوئی تجویز جو ہے کوئی بتائیں۔ تو اس میں ایک جو انٹرسٹنگ جو معاملہ آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اور ہائی کورٹ کے جج نے بھی اس قسم کی کوئی چیز بتا دی کہ نہیں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی اسپیسیفک واقعہ نہ بھی بتایا، صرف یہ کہہ دیا کہ ہوتے ہیں اور اس کو قابو پایا جانا چاہیے، تو پھر تو 6 ججز کا کیس جو ہے مزید سٹرانگ ہو جائے گا۔ تو اس تناظر میں بڑا اہم ہے۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوسرے کسی ہائی کورٹ کا جج یہ بات کر سکتا ہے؟ جوڈیشل کنونشن کی جو بات کر رہے تھے اس کے پیچھے ان کی سوچ یہ تھی کہ تمام ججز سے آپ پوچھیں، ہو سکتا ہے کچھ جو ہے وہ خاموش ہوں، کچھ جو ہے وہ نہ بول رہے ہوں، تو یہ ایک پاسبلٹی تو ڈیفینیٹلی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ ایک اور میں چیز یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ان 6 ججز کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ان 6 ججز کے خلاف کوئی ایسی مہم چلائی جا رہی ہے، پھر سپریم کورٹ کو جسٹس اطہر من اللہ ان کے خلاف ایسی مہم چلائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا جرم کر دیا۔ یار ایک معاملہ ہے، اوورآل ایک معاملہ ہے، اور یہ 2018 میں بھی تھا، مطلب ہم سب مانتے ہیں اس وقت بھی ہم نے آواز اٹھائی، 2018 سے 2022 تک اٹھاتے رہے کہ جسٹس شوکت صدیقی جو کر رہے ہیں، اس وقت کی عدلیہ نے جو شریف فیملی کے ساتھ کیا وہ بھی غلط تھا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صاحب کے خلاف بھی وہ الگ الگ محاذ کھول دیتے تھے، جو انکشافات کیے تھے اس وقت کی جو عدلیہ تھی اس نے مانیٹرنگ جج بٹھا دیا تھا، شریف فیملی کی جو کیسز چل رہے تھے وہ بھی غلط تھا، اور اس وقت بھی وہ اچھا ابھی جو ججز نے خط لکھا ہے انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کے جو الزامات تھے ان کی بھی سپورٹ کیا کہ ان کو بھی انویسٹیگیٹ آپ کریں، مطلب تب بھی غلط تھا، اب بھی اگر کوئی استعمال ہو رہا ہے، کوئی جوڈیشری کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہو رہا ہے، پریشر ہے، تھریٹس ہیں، ان کا جو ہے وہ مداوع ہونا چاہیے۔ آپ مطلب اس بات پہ آپ بڑا اسٹرانگلی ایکسیپشن لے رہے ہیں نا جو سیاسی طور پر جوڑا جا رہا ہے ان 6 ججز کو کہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ جسٹس بابر ستار کو آپ جوڑ دیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی کہ جسٹس بابر ستار کو جج نہیں لگنا چاہیے، اور اس کو آپ جوڑ رہے ہیں کہ جسٹس بابر ستار ان کے خلاف۔ پھر آپ جسٹس جہانگیری ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی، کسی بندے نے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کی فیملی کو جج ہو، اس کی فیملی کا کوئی بندہ اٹھا لیا جائے، کہ کسی جج کے گھر میں کسی کے جج کے گھر میں اس کے بیڈ روم میں جو ہے وہ کیمرے لگے ہوئے ہوں، کسی نے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ صرف سمپل کہہ دیتے ہیں جی فلاں ملک کے ساتھ اس کا رابطہ، فلاں کسی پارٹی کے ساتھ، بہت بڑی زیادتی ہے، یہ زیادتی نہ کی جائے۔ میں میاں صاحب کی طرف یہ بہت اہم مدعا لے جاتی ہوں، بٹ امتیاز صاحب آپ میں اس سے پہلے صرف اتنا کامنٹ آپ فرما دیں، یہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک انکشاف کیا ہے قمر صاحب نے بریک سے پہلے کہ وہ چپ بھی اس لیے ہیں، اور کل کو جو پیپلز پارٹی کو انکار کیا ہے PTI نے وہ ان کی نا ہاں میں بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ڈو یو اگری؟ یہ بہت اہم بات ہے، ایک بریک سے چلی آ رہی ہے، اس پہ آپ کا انپٹ ضروری ہے، پھر دین آئی گو ٹو میاں صاحب۔ دیکھیے مونا، میرا خیال ہے کہ جو بحث اس سے پہلے چل رہی تھی نا ہمیں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے۔ یہ نواز شریف کے حوالے سے جو کچھ بھی بات ہوگی وہ ایک اسپیکولیشن ہی ہوگی، بلا شبہ وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، بلا شبہ آج ان کی صاحبزادی کی جو تصویر تھی، ویڈیو آئی، اس میں وہ کافی بجھی لگ رہی تھی، اور بڑی مزے کی بات ہے کہ راجدھانی لاہور کی بجائے کیبنٹ میٹنگ مری میں ہو رہی تھی۔ تو یہ تو پاکستان کی سیاست کے اس کو ایبریشنز کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کو خرافات کہا جاتا ہے اردو میں یا کیا، لیکن بنیادی طور پہ چونکہ اس وقت باغ ڈور شہباز شریف کے پاس ہے اور ان کے پاس ہے، جو کہ الیکشن سے ایک دن پہلے تک کہتے رہے کہ پاکستان کو نواز دو، تو اس میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب افسردہ ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے،
لیکن اس کے علاوہ جو بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا وہ قانون کی حکمرانی کا ہے، وہ عدلیہ کی آزادی کا ہے، جس کے اوپر ان لوگوں نے باری باری جس کی بھی باری آتی ہے وہ احترام نہیں کرتے قانون کا، عدلیہ کا، اس میں مداخلت کرتے ہیں، ہمارے دوسرے ادارے بھی اس میں مداخلت کرتے ہیں. تو یہ جو کلچر ہے سیاستدانوں کے اندر چاہے جو بھی ہے ان کو یہ ڈیولپ کرنا ہوگا، ادب اور احترام کا، دوسرے اداروں کا، قانون کا، آئین کا، تو تب کہیں جا کے پاکستان میں معاملات سدھریں گے. ورنہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا کہ ایک وزیر اعظم آتا ہے، اس کے مقدمے ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد جو پچھلا وزیر اعظم تھا اس کے خلاف مقدمے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک عجیب سا مذاق سا بنایا ہوا ہے، اور بنیادی طور پہ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ رول آف لا، آئین کا احترام نہیں ہے. یہ ایک چیز اگر فکس کر دی جائے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے میاں صاحب. اور جو 6 ججز کا مدعا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہے، ابھی ثاقب صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچے تو صحیح کم سے کم ان کے خلاف مہم چلانے سے پہلے کہ ان کی بھی کوئی فیملی کے اوپر کوئی اس کا منفی اثر نہ آ جائے خدا نہ خواستہ. اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بھی جو معاملات ہیں ان کا بھی وزن اس کو بھی ویلیڈیٹ کرتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی سنیں اور ان 6 ججز کا بھی کوئی مداوع کریں ان کی شکایت کا. نہیں، اگر ان 6 جج صاحبان کو اگر آئین کا نہیں پتا، اگر ان 6 جج صاحبان کو قانون کا نہیں پتا، اگر ان 6 جج صاحبان کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا نہیں پتا کہ جب اس طرح کی مداخلت ہوگی تو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر ان اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے آئین نہیں پڑھا ہوا تو اس کا میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے ان 6 جج صاحبان کے اس خط کے اوپر جو شک پڑا ہے اس کی ایک جائز وجہ ہے. وہ جائز وجہ 9 مئی سے شروع ہوتی ہے. وہ 9 مئی کو جب معزز جج صاحب نے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو 2 مرتبہ خط لکھا اور جو ٹیرین وائٹ والا کیس تھا اس فیصلے کو اپلوڈ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے یہ پوچھنا ہمارا پاکستان کے عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب آپ کا جو بینچ کا سربراہ تھا اس نے جب ابھی تک فیصلے کے اوپر دستخط نہیں کیے تو آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا دباؤ ڈالنے والے کہ اس فیصلے کو اپلوڈ کیا جائے، اور جب انہوں نے دستخط بھی نہیں کیے. دیکھیے میں اور ثاقب بشیر صاحب ہم دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی 3 ممبر بینچ کا کوئی آرڈر ہوتا ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے، تو جو سینئر جج ہوتا ہے اس نے اس کی پیشی فہرست جاری کرنی ہوتی ہے، اس نے اس کی لسٹ جاری کرنی ہوتی ہے، اس نے پارٹیز کو کرنا ہوتا ہے. لیکن جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو اس دن کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ عین 9 مئی کے دن، جس دن عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوتے ہیں، اسی دن وہ فیصلہ جاری کروانے کے لیے زور ڈالتے ہیں، اور جب رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ ریفیوز کر دیتے ہیں تو پھر وہ خود اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ جج صاحب جو ہے فیصلہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. جب تیسرے ساتھی جج، الزام ہے بڑا، یہ فیکچول بات ہے بیٹا، نہیں بیٹا یہ فیکچول بات ہے. اور پھر اس کے اوپر جسٹس عامر فاروق صاحب کے دستخط نہیں ہوتے مجبوراً. ثاقب بشیر صاحب میری اس بات کو ایگری کریں گے، یہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پی آر او نے پریس ریلیز جاری کی، اور اس پریس ریلیز کے جاری کرنے کے اندر انہوں نے یہ فکرہ لکھا. لیکن سر کوئی ایک تو نہیں نا، آپ پھر کتنے لوگوں کو ایک ہی آپ ترازو میں تولیں گے؟ چونکہ دیکھیں بابر ستار صاحب کا بھی تذکرہ بھی کیا ہے. دیکھیں آپ اینکر ہیں، دیکھیں بابر ستار صاحب کا اگر ان کی پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج وہ کبھی بھی ایسی کسی مہم کا حصہ نہیں بن سکتے جس مہم سے پاکستان کی فوج کو اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فاضل صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہو. اور پھر میں بڑے آپ کو مزے کی فیکچول بات بتاؤں کہ یہ 2023 کے واقعات ہیں. ان 2023 کے واقعات ایڈریس ہو چکے، ایڈریس اس سینس میں ہو چکے کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان کے پاس گئے، انہوں نے ان کے واقعات کو اہمیت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ کیونکہ ان 6 جج صاحبان کو انہوں نے آئین کا آرٹیکل 204 ریفر کیا کہ بھائی تمہیں آئین کے تحت یہ اختیار ہے، جاؤ جا کر توہین عدالت کی کارروائی کرو. صحیح مطلب چیف جسٹس کے پاس کیا اختیار ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس کے پاس کچھ الگ اختیار ہے اور چیف جسٹس پاکستان کے پاس الگ اختیار ہے.